ہم سب سلامتی کے دین اسلام کو ماننے والے ہیں اور ہم سب دارالسلام میں جانا چاہتے ہیں۔ دارالسلام پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جنت کا ایک نام ہے دارالسلام، سلامتی کا گھر۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرماتے ہوئے جا بجا جنت کا بھی ذکر فرمایا اور جا بجا جنت والوں کی صفات کا ذکر بھی فرمایا۔ آج انہی میں سے ایک مقام ہے، انہی مقامات میں سے ایک مقام ہے سورہ آل عمران میں، جہاں آیت نمبر 133 کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ چند ہزار کی سیلری کے لیے بڑے پاپڑ بیلے پڑتے ہیں، چند لاکھ کا نفع اٹھانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے بڑا رسک لینا پڑتا ہے، اور چند کروڑ کی جائیداد بنانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جنت تو وہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حدیث مبارک صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا۔ وہ جنت چاہیے تو اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے متقین؟ چند صفات اگلی آیت سورہ ال عمران آیت نمبر 134 میں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ حالات اچھے ہیں تو زیادہ کھاتے پیتے ہیں تو زیادہ خرچ کریں، اور اگر کچھ تھوڑی بہت کمی آ گئی ہے، تنگ دستی کا معاملہ آ گیا، تب بھی کھاتے پیتے تو ہے نا، تب بھی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ بہرحال جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں یا تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان یعنی عمدگی کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ایک تو خرچ کرنے کا ذکر آیا اور ایک اخلاقی رویوں کا ذکر آیا۔ اللہ کی جنت چاہیے ہے تو بندگی پوری زندگی میں مطلوب ہے۔ اللہ کی جنت چاہیے ہے تو مالی معاملات بھی ٹھیک رکھنے ہیں، اخلاقی رویے بھی ٹھیک رکھنے ہیں۔ اللہ کی جنت چاہیے حقوق العباد بھی ٹھیک طریقے سے ادا کرنے ہیں اور حقوق اللہ بھی ٹھیک طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ یہاں رویوں کا ذکر آیا کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ تو مجھے بھی آتا ہے، ہم سب کو آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی مجھے غصہ نہیں آتا تو وہ انسان نہیں ہو سکتا بھائی، ٹھیک ہے؟ ہاں کسی کو زیادہ کسی کو کم آتا تو ہے، یہ فطرت کے اندر اللہ نے ایک انسٹنکٹ یا ایک جذبہ رکھا ہوا ہے۔ دین ہمارا بڑا پیارا دین ہے، دین فطرت ہے، خالق کائنات کا عطا کردہ ہے۔ اس نے ہمارے ان جذبات کو کچلا نہیں ہے، ختم نہیں کیا، ان کو چینلائز کیا ہے، ان کو صحیح رخ پر ڈھالا ہے۔ غصہ اللہ کے رسول کو بھی آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کی ماں سے پوچھے نا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے کہاں آتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں انفرادی معاملات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ بھی نہ آتا اور نہ کسی سے بدلہ لیتے، تو پھر کہاں آتا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی، جب اللہ کے احکام میں سے کوئی حکم ٹوٹتا، تب سب سے زیادہ غصہ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں آنا چاہیے کہاں؟ اگر اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوں، یہ مثبت ہے، یہ پازیٹیو ہے، اس سے غیرت دینی کا اظہار بھی ہوگا، ہم گناہوں کو روکنے والے بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر ہمیں غصہ کہاں آتا ہے؟ معاف کیجئے گا، گھروں میں آتا ہے جی، نمک کم ہو گیا، مرچیں زیادہ ہو گئیں، گلاس ٹوٹ گیا، غصہ آ گیا، بڑا غصہ ہے جی، بڑی غیرت ہے ہمارے اندر۔ دوستوں کے درمیان کسی نے کچھ کہہ دیا، غصہ آ گیا۔ میرے سب آرڈینیٹ نے ذرا کچھ کام نہیں کیا صحیح طور پر، بڑا غصہ آ گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر والوں پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں، دوست احباب پر بھی چڑھ دوڑتے ہیں، آفس کے اندر تو لگتا ہے کہ کوئی تھانے دار قسم کا بندہ آ کر بیٹھ گیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنی ہارٹ بیٹ بھی بڑھاتے ہیں، اپنے بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتے ہیں، اور کبھی برین ہیمریج تک معاملات چلے جاتے ہیں۔ اپنے 50 اعضاء کم و بیش ان کی انرجی کو ہم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا کہ مسکرانے میں 3-4 اعضاء استعمال ہوتے ہیں، انرجی کی سیونگ بھی ہے، اور غصہ کرنے میں کم از کم 45-50 اعضاء۔ خود دیکھ لیں، عقل مند لوگ ہیں ماشاءاللہ، انرجی کو سیو کریں بھائی۔ جی مسکرانا تو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور غصہ کرنا بھی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، مگر کہاں؟ جب اللہ کا حکم ٹوٹے۔ آج اللہ کے کتنے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، ہماری غیرت جاگتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے ہم جنگ کی حالت میں ہیں، سود کے دھندے کو جاری رکھ کر غیرت جاگتی ہے، بے حیائی کا طوفان ہے، غیرت جاگتی ہے، اللہ کی شریعت کے احکام توڑے جا رہے ہیں، غیرت جاگتی ہے۔ اگر ادھر غیرت جاگے تو دین کا جذبہ بڑھے گا اور دینی اقدار کو ہم پروموٹ کر
کر سکیں گے اور گناہوں کو ہم روک سکیں گے، معاشرہ صالح بنے گا، صحت مند بنیادوں پر استوار ہوگا۔ اور اگر آپس میں دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، گھر والوں کے درمیان اپنی بیماریاں ہی بڑھائیں گے، اگر وہاں غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی صحت کو بھی برباد کریں گے، رشتے ناتوں کو بھی برباد کریں گے، نحوستیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو ہم تو یہ نہیں چاہتے نا، ہم تو سلامتی والے دین اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، ہم تو دارالسلام جنت چاہتے ہیں۔ کن کو ملے گی؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان عمدگی کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک سے زائد واقعات مفسرین نے لکھے۔ ایک مشہور واقعہ سیدنا علی کے تعلق سے بھی رضی اللہ عنہ، کسی کنیز سے کوئی غلطی ہو گئی، سیدنا علی کے چہرے پر کچھ اثرات آنے لگے۔ اس زمانے کی کنیزیں بھی سبحان اللہ، قرآن ان کو آتا تھا، فائدہ دیکھیے، قرآن آتا تھا تو اس قرآن کے آنے کا فائدہ دیکھیے، یعنی معلوم تھا قرآن کی تعلیمات کے بارے میں۔ اس اللہ کی بندی نے پڑھا والکاظمین الغیظ، تو ترجمہ کیا ہے؟ غصے کو پی جاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا والعافین عن الناس، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا۔ آگے اس کنیز نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان اور عمدگی کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس کنیز کو یہ آیتیں آتی تھیں تو اس کو آزادی بھی مل گئی، مگر اس زمانے کی کنیزوں کو قرآن آتا تھا۔ ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل ورسڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہماری اولاد کو انگریزی بھی بہت اچھی آتی ہے، ہمیں بھی آتی ہے۔ اللہ کا کلام کتنا آتا ہے، یہ کلام آئے گا، ہے ہمارے ہاں، سمجھ میں آئے گا، عمل میں آئے گا تو کنیزوں کو آزادی ملتی ہے، تو ہمارے معاشرے کتنے اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصے کو ہمیں قابو میں رکھنے کی توفیق دے۔ کہا جاتا ہے وہ حرام گھوٹ، سمجھانے کے لیے، ہاں، وہ حرام گھوٹ جس کے پینے کا حکم دیا گیا وہ غصے کا گھوٹ ہے، پی لیا کرو بھائی۔ اور اظہار کہاں ہو؟ جب اللہ کے احکامات ٹوٹے تو ہماری انرجی بھی سیو ہوگی اور غیرت دینی کا اظہار صحیح جگہ پر ہوگا۔ www.darsequran.com